الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ذہین، عقل مند اور پڑھا لکھا شخص، باشعور شخص جب میچور ہوتا ہے، جب اس کی عقل پوری طرح بالغ ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا پہ نظر ڈالتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ چھت اس لیے ہے کہ ہمیں بارش سے بچائے، سردی گرمی سے بچائے، یہ لباس اس لیے ہے کہ ہمیں سردی گرمی سے بچائے، ہمیں زیب و زینت عطا کرے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سورج روشنی پہنچاتا ہے، آسمان بارش برساتا ہے، درخت پھل دیتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو آخر میری اور آپ کی اور انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ انسان اس زمین کے اوپر اشرف المخلوقات ہے، اسے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ تو اس سوال کا جواب مختلف فلاسفروں نے دیا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے دیا ہے، ہزاروں اس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے بہترین جواب وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے رب، آقا اور خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورۃ العصر میں دیا ہے۔ اور وہ کیا جواب ہے؟ وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ زمانہ وہ واحد مخلوق ہے کہ جو گواہ ہے، جس نے دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی، ہود علیہ السلام کا بھی، صالح علیہ السلام کا بھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش بھی زمانہ نے دیکھی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی، دور بھی زمانے نے ہی دیکھا ہے۔ تو زمانے نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے، تاریخ نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ ایک تاریخ ہے جو گزر گئی ہے، کہ جن لوگوں نے اپنے اندر 4 صفات پیدا نہیں کی، 4 کوالٹیز پیدا نہیں کی، وہ لوگ خسارے کا شکار ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ تو گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ 4 صفات پیدا کریں، 4 وہ صلاحیتیں پیدا کریں، 4 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن مجید میں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے اندر 3 معنی ہوتے ہیں: ایک کسی ہستی کی، اس کی جو ہے نا وہ ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا۔ دوسرا، اس کے سامنے کچھ مراسم عبودیت، کچھ عبادت کی کچھ طور طریقے ان کو بجا لانا، جیسے رکوع کرنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، دعا مانگنا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ کسی ہستی کی، کسی بالا تر طاقتور ہستی کی اطاعت کرنا، اس کے قانون کو ماننا، اس کے نظام اور اس کے جو ہے نا احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ تو عبادت کے 4 ہی کمپوننٹ ہیں جو سورۃ العصر میں بتا دیے گئے۔ گویا کہ اگر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو پھر وہ عبادت کیسے ہوگی اور وہ مقصد ہماری زندگی کا کیسے پورا ہوگا؟ یہ اس صورت کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جن لوگوں نے اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لی، گویا انہوں نے عبادت کے 4 پلرز ان کو مضبوط کر لیا، ان کو جو ہے وہ ان کو مستحکم کر لیا۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ ایمان لائے۔ ایمان دراصل فاؤنڈیشن ہے عبادت کی، اور میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا، یہ دراصل ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی صفات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اور آپ کا مشن اور آپ کا روشن اسوہ، اس کو جاننا،
یہ دراصل ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے نا وہ فرشتوں کے بارے میں جاننا، اور جو باقی ایمان کی ڈیٹیلز ہیں، اچھی اور بری تقدیر، اور سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان، اور آخرت اور قیامت کا دن، یہ ساری چیزیں دراصل ایمان ہی کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جو اگلا پلر ہے عبادت کا، یا میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ دوسرا وہ کیا ہے؟ وہ عامل الصالحات، کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا، پہچان لیا، ایمان لے آئے، تو پھر وہ عامل الصالحات، اب ہم نے اعمال صالح کرنے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے نا سب سے پہلا فرض ہے نماز پڑھنا، اس کے بعد پھر جو باقی فرائض ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ہے، دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ سارے اعمال صالح ہیں۔ تو گویا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، تیسرا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت، یعنی یہ جو ایمان اور اعمال صالح کا راستہ میں نے خود چنا ہے، مجھے اس کی پہچان ملی ہے، مجھے اس کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اب میں نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو شیئر کرنا ہے۔ اگر مجھے لوگوں کی فکر ہے، اپنے ارد گرد انسانوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے کی، اپنے ملک کی، پھر مجھے اس پیغام کو عام کرنا ہے، اس ایمان اور اعمال صالح کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اور جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، دین سے جوڑ دیا جائے، ہدایت کے راستے کے اوپر اس کو لایا جائے، اس کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔ اور پھر میری اور آپ کی زندگی کا جو آخری مقصد ہے، عبادت کا جو آخری کمپوننٹ اور آخری پلر ہے، وہ ہے وتواصوا بالصبر۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں: صبر علی الاطاعت، نیکی کو مسلسل کرتے رہنا، صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور صبر علی المصائب، جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، ان کو برداشت کر لینا۔ جب ہم ایمان اور اعمال صالح کے راستے پہ چلیں گے، خاص طور پر جب ہم حق بات کی نصیحت کریں گے، سچائی کے پیغام کو عام کریں گے، تو پھر تانے دیے جائیں گے، پھر الزامات ہوں گے، پھر مشکلات آئیں گی، پھر ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ ایک تو اس کو، پیغام کو، اس مشن کو، اس کام کو، اس جد و جہد کو، اس مشقت کو جاری رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، ہم نے جو ہے وہ اپنا دل اس کو تھوڑا نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ ڈٹ کے جم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر میں اور آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ نسخہ، یہ فارمولہ، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بتا دیا کہ یہ 4 صفات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ کہ ایمان، اعمال صالح، حق بات کی نصیحت، اور صبر کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، ہم دنیا کے خسارے اور گھاٹے سے بھی بچ سکیں، اور آخرت کا نقصان جو جہنم کی شکل میں ہے اس سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔